تم بکواس کرتے ہو۔ ملک دلدار نے رب نواز کو ایک ناقابل اشاعت گالی سے نوازا۔ میں تمہارا لہو پی جاؤں گا۔ اپنی بات ختم کرتے ہی وہ رب نواز پر جھپٹا، مگر اس مرتبہ حوالدار عید محمد اس کے راستے میں آ گیا۔ میں نے عید محمد سے کہا کہ وہ رب نواز کو وہاں سے لے جائے۔ عید محمد نے فوراً میرے حکم کی تعمیل کی اور رب نواز کو لے کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں ملک دلدار کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ملک دلدار، میں تم سے یہی کہوں گا کہ تم قدم قدم پر اپنی مشکلات میں اضافہ کر رہے ہو۔ پھر میں نے اسے کنگن کی چوری، امتیاز علی سے اس کی دوستی ناچاکی اور بعد ازاں لا تعلقی، دلشاد بیگم سے اس کے خفیہ مراسم، معاملات، عشق و محبت اور 4 عشقیہ خطوط کی برآمدگی کے بارے میں تفصیلاً بتایا اور کہا، تمہارے لیے اس صورتحال میں یہی بہتر ہوگا کہ اپنے سارے جرائم کا اقرار کر لو، ورنہ بری طرح پچھتاؤ گے۔ یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، بہتان اور الزام ہے، وہ تھر تھراتے لہجے میں بولا۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ رب نواز میری مخالف پارٹی کے ہاتھوں بک گیا ہے اور یہ سب کچھ میری ساکھ خراب کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن میں ثابت کر دوں گا کہ سچ اور جھوٹ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا تم دلشاد بیگم سے اپنے تعلقات سے انکار کرتے ہو؟ میں کسی دلشاد بیگم کو نہیں جانتا، وہ ڈھٹائی سے بولا۔ میں نے کہا، مگر وہ تو تمہیں اچھی طرح جانتی ہے، وہ تمہیں اپنے شوہر کا سابق دوست بتاتی ہے، پھر کنگن پر کنندہ تحریر، عشقیہ خطوط وغیرہ، اس کو تم کس کھاتے میں فٹ کرو گے؟ وہ غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے بولا، میں سمجھ گیا، یہ بشیر جٹ کی شرارت ہوگی۔ کون بشیر جٹ؟ میں نے پوچھا۔ میرا سیاسی حریف، وہ نفرت آمیز لہجے میں بولا۔ اسی نے چند لوگوں کو خرید کر میرے خلاف یہ سازش کی ہوگی، ورنہ دلشاد بیگم کا مجھ سے کیا واسطہ؟ اگر تم دلشاد بیگم سے تعلقات سے انکار کرو بھی تو رب نواز کی گواہی کو کیسے جھٹلاؤ گے؟ میں نے تیکھے لہجے میں کہا، یہ تو تمہارا پرانا اور بااعتماد ملازم ہے نا۔ وہ بولتا بعد میں تھا اور لڑائی پہلے کرتا تھا۔ اس کے رویے سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ایک غصہ ور اور انا پرست اور جھگڑالو شخص تھا۔ میرے سوال پر وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ پہلے اس نے بشیر جٹ کو مغلظات میں تولا، پھر دلشاد بیگم اور رب نواز کو اس نے ناپاک جانور گردانتے ہوئے بےہودگی سے کام لیا۔ آخر میں بڑے دھڑلے سے بولا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ آپ کو چاہیے کہ سازشی عناصر کو گرفتار کر کے عبرتناک سزائیں دیں، لیکن آپ تو الٹا مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ میں الٹا نہیں بلکہ تم پر بالکل سیدھا اور سچا الزام لگا رہا ہوں۔ میں نے حقارت آمیز لہجے میں کہا، تمہارے ملازم رب نواز کی گواہی ہی تمہارے لیے کافی ہے، پھر مال مسروقہ تمہارے چھوٹے بھائی کی موجودگی میں تمہاری حویلی سے برآمد کیا گیا ہے۔ تمہیں گرفتار کرنے کے لیے میرے پاس کافی مواد ہے ملک دلدار۔ تم مجھے گرفتار کرو گے؟ وہ چیلنج کرنے والے انداز میں بولا۔ کیوں؟ تم میں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں جو تمہاری گرفتاری کرتے ہوئے مجھے کچھ سوچنا پڑے گا؟ میں نے تحقیر آمیز انداز میں کہا، یا تم کسی ریاست کے راجہ مہاراجہ ہو؟ وہ میرے طرز تخاطب پر سلگ اٹھا، بھڑک کر بولا، شاید تمہیں میری طاقت کا اندازہ نہیں تھانے دار، میرا ڈسا ہوا پانی نہیں مانگتا۔ میں نے کہا، اور میرا پکڑا ہوا صرف پناہ مانگتا ہے۔ میں تمہیں بھی دیکھ لوں گا، وہ پرغرور لہجے میں بولا۔ بس ایک دن ٹھہر جاؤ، یہاں سے جاؤ گے تو کچھ کرو گے نا؟ تم روکو گے مجھے؟ ہاں، میں روکوں گا تمہیں، میں نے سخت لہجے میں کہا، جس طرح تمہارے نمک خوار رب نواز کو روکا ہے حوالات کی سلاخوں کے پیچھے۔ میرے اس جملے نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ وہ چیخ کر بولا، وہ خبیث شخص میرا نمک خوار نہیں بلکہ نمک حرام ہے۔ ایک لمحے کو رک کر وہ کف اڑاتے ہوئے دھاڑا، ملک صفدر حیات، میں نے تمہارے جیسے بہت تھانے دار دیکھے ہیں، تمہیں بھی چھٹی کا دودھ یاد نہ دلایا تو میرا نام بھی ملک دلدار نہیں۔ تم نے مجھے حوالات میں بند کرنے کی بات کی ہے نا؟ وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ تم سے تو میں بعد میں نمٹ لوں گا، پہلے ایک بہت ضروری کام کر لوں۔ وہ اپنی بات ختم کرتے ہی برآمدے کی جانب لپکا۔ اس کا انداز بڑا پھرتیلا تھا۔ میں سمجھا وہ تھانے سے فرار ہونے کی کوشش کرے گا۔ میرے اشارے پر ASI خورشید خان نے آگے بڑھ کر بیرونی راستہ بلاک کر دیا، مگر ملک دلدار نے اچانک ایک ایسی حرکت کی جو ہم میں سے کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔ وہ بجلی کی صورت سے مڑا اور تھانے کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا رخ حوالات کی طرف تھا۔ پھر سب کچھ پلک جھپکتے ہو گیا۔ ٹھائیں 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 3 گولیاں چلیں اور رب نواز کسی کٹے ہوئے شہتیر کی طرح حوالات کے فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس کے سینے سے نکلنے والا خون اس کے تڑپتے پھڑکتے وجود کو بھگونے لگا۔ اس پر جان کنی کا عالم طاری تھا۔ وہ سانس لینے سے عاری تھا۔ چاروں طرف گہرا سناٹا چھا گیا تھا۔ پھر اس سناٹے کو ملک دلدار کی مجنونانہ آواز نے توڑا۔ وہ ریوالور ہاتھ میں پکڑے ہذیانی انداز میں چیخ رہا تھا،
میں نے مار دیا اس کتے کو، ایک حرامی کو ختم کر دیا میں نے۔ اب کسی کو غداری کرنے کی جرت نہیں ہوگی، کوئی نمک حرامی نہیں کرے گا۔ ملک دلدار پر جنونی کیفیت طاری تھی۔ اسے اس بات کا مطلق ہوش نہیں تھا کہ وہ قتل جیسے سنگین جرم کا ارتکاب کر چکا تھا۔ وہ دنیا و مافیا سے بے خبر اپنی ہی سنک میں بولتا چلا جا رہا تھا۔ وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کو بھی بار بار لہرا رہا تھا۔ میں سب کو دیکھ لوں گا، ایک ایک سے نمٹ لوں گا، دلشاد بیگم، بشیر جٹ، ملک صفدر حیات، سب کو ختم کر دوں گا۔ ملک دلدار اس وقت اپنے حواس گم کر بیٹھا تھا۔ وہ ناگزیدہ شخص غصے کی آخری ڈگری کو چھو رہا تھا، مگر ملک صفدر حیات تھانے دار پوری طرح چاقو چوبند تھا اور اپنے فرائض سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوا تھا۔ میں نے باز کی مانند جست بھری اور ملک دلدار کو عقب سے دبوچ لیا۔ اس کے دونوں بازو میرے جن جبھے میں مقید ہو چکے تھے۔ میری دیکھا دیکھی میرے تھانے کے مستعد عملے نے ملک دلدار کے چھوٹے بھائی اور ان کے حواریوں کو حراست میں لے لیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ سب حوالات میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ وہ حوالات نہیں تھی جہاں رب نواز کا بے جان لاسا ایک خون آلود گٹھڑی کی مانند پڑا ہوا تھا۔ ملک دلدار نے میری گرفت سے نکلنے کی پوری کوشش کی، مگر میں نے زور لگا کر اس کے بازوؤں کی ہڈیوں کے کڑاکے نکال دیے۔ تکلیف کی شدت سے وہ کراہ کر رہ گیا۔ ناکامیابی اور بے بسی کے احساس نے اس کے منہ سے گالیوں کا فوارہ چھوڑ دیا تھا۔ میں نے پلک جھپکتے میں اسے ہتھ کڑی پہنا دی۔ تھانے میں آخری 10 منٹ میں جو کچھ ہوا تھا وہ سب کی توقع کے خلاف تھا۔ یہ اس سارے کیس کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ چوری کروانے کے جرم میں تو ملک دلدار کو شاید چھوٹی موٹی سزا ہو جاتی، مگر قتل عمد کے ذیل میں وہ سیدھا سیدھا پھانسی چڑھ جاتا، اور قتل بھی اس نے تھانے میں گھس کر ایک ایسے حوالاتی کا کیا تھا جو اس کے جرم کا عینی اور عملی گواہ بھی تھا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے مہمان ASI مشکور علی تھانے پہنچ گیا۔ وہ یہاں پیش آمدہ حالات سے بے خبر تھا۔ جب میں نے اسے صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ بھونچکا رہ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوا تو حیرت زدہ لہجے میں بولا، ملک صاحب، یہ سب تو حیرت ناک اور ناقابل یقین ہے۔ میں نے کہا، مشکور علی، جو بھی ہوا اس میں قدرت کی کوئی مصلحت ہوگی۔ اللہ کے کام نرالے ہیں۔ اس کو یہی منظور ہوگا کہ ملک دلدار کوئی چھوٹی موٹی نہیں بلکہ لمبی چوڑی سزا پائے۔ ہم اس کے کام میں مداخلت کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ مشکور علی نے کہا، ویسے ملک صاحب، اس غیر متوقع واقعے نے کام آسان کر دیا ہے۔ دلشاد بیگم کا مسروقہ مال برآمد ہو گیا، اور اس واردات کے 2 مجرموں میں سے ایک حادثاتی موت مر گیا، دوسرا پہلے کے قتل کے الزام میں پھانسی پر چڑھ جائے گا۔ شاید اسی کو کہتے ہیں خسکم جہاں پاک۔ میں نے ASI مشکور علی کے کہے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ دوسرے روز میں نے ضابطے کی کارروائی کر کے مال مسروقہ ASI مشکور علی کی تحویل میں دے دیا۔ وہ میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے خوشی خوشی کنگن پور روانہ ہو گیا۔ ملک دلدار کا معاملہ بڑا واضح تھا۔ میں نے اس کے خلاف قتل عمد کا چالان تیار کر کے اسے عدالت کے حوالے کر دیا۔ دن دہاڑے تھانے میں گھس کر درجن بھر پولیس اہلکاروں کے سامنے اس نے قتل کیا تھا۔ واقعات و شواہد کی روشنی میں سیشن کورٹ نے اسے موت کی سزا سنا دی۔ ملک دلدار نے اپنی طاقت اور دولت کے بل بوتے پر سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی، مگر ہزار سر پٹکنے کے بعد بھی خاطر خواہ نتائج برآمد نہ ہوئے۔ ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کے فیصلے کی توثیق کر دی تھی۔ بظاہر یہ کہانی یہیں ختم ہو جاتی ہے۔ میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ ملک دلدار اور دلشاد بیگم کا قصہ اختتام پذیر ہو چکا، مگر کاتب تقدیر کو ابھی کچھ اور تماشے منظور تھے۔ 1 سال کے بعد مجھے ایک خط موصول ہوا جس نے ماضی کے صفحات پر جم جانے والی گرد کو ہٹا دیا۔ وہ ایک عام سا لفافہ تھا جو ڈاک کے ذریعے آیا تھا اور مجھے تھانے کے پتے پر موصول ہوا تھا۔ میں نے لفافہ چاک کیا اور اندر سے برآمد ہونے والا طے شدہ خط کھول کر پڑھنے لگا۔ نسوانی تحریر میں لکھا تھا، تھانے دار صاحب، ہم زندگی میں کبھی نہیں ملے، مگر غائبانہ طور پر ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ شاید میں آپ سے کبھی رابطہ نہ کرتی، مگر ضمیر کی خلش نے میری راتوں کی نیند اور دن کا چین غارت کر کے رکھ دیا ہے۔ میں نہ سو سکتی ہوں، نہ جاگ پاتی ہوں، کھانا پینا مجھ پر حرام ہو گیا ہے۔ اب اتنا سا حلق سے اتار لیتی ہوں کہ زندگی برقرار رہے، حالانکہ مجھے زندہ رہنے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ میں عجیب عورت ہوں، ایک ہی وقت میں 2 مختلف قسم کی باتیں کرتی ہوں۔ یقین جانیں میں ایسی تھی نہیں، بلکہ ہو گئی ہوں، اور اس کا سبب ہے رب نواز کی روح فرسا موت۔ اس موت نے میرے حواس، میرے اعصاب اور میری روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ ٹھہریں، میں فروئی اور ادھر ادھر کی باتوں کو چھوڑ کر ترتیب سے اپنی کہانی آپ کو سناتی ہوں۔ امتیاز علی میرا شوہر ضرور تھا،
مگر وہ معاملات خلوت کی اہلیت نہیں رکھتا تھا۔ پھر ملک دلدار کا ہمارے گھر آنا جانا شروع ہوا۔ دلدار امتیاز کا دوست تھا، اس لیے اس سے پردہ کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کچھ عرصے کی میل ملاقات کے بعد میں بہک گئی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ دلدار نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے مجھے بہکا دیا۔ میں آہستہ آہستہ اس کے ٹرانس میں آتی گئی۔ وہ مجھ سے عشق کا دعوے دار تھا۔ سچی بات تو یہ ہے، مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی تھی۔ دلدار روز اول ہی سے بدنیت تھا۔ میں اس کی محبت کے سنہری جال میں پھنس کر رہ گئی۔ ایک روز اسی محبت کے سائے میں دلدار نے مجھے حاصل کر لیا، پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ وہ بار بار مجھے حاصل کرتا رہا اور میں اس کی جھوٹی محبت میں اپنا سب کچھ اس پر نچھاور کرتی رہی۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ امتیاز ہمارے تعلقات سے بالکل ہی بے خبر ہو۔ پھر ایک روز اس نے ہمیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے مار آستین دوست اور اپنی بے وفا بیوی کو اسی وقت ختم کر دیتا، مگر امتیاز بہت بزدل مرد تھا، بے غیرتی کی حدود کو چھوتا ہوا بزدل۔ وہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے بجائے خود ہی مر گیا۔ ہمیں قابل اعتراض حالت میں دیکھ کر اسے دل کا دورہ پڑا اور وہ امتیاز کی موت کے بعد میں نے دلدار سے شادی کا تقاضا کیا تو اس نے آنکھیں پھیر لیں اور شام کوٹ کا راستہ بھول گیا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہمارے درمیان جو کچھ ہوتا رہا اس میں سراسر دلدار قصوروار ہے۔ میں تسلیم کرتی ہوں کہ میں برابر کی خطاوار تھی، مگر امتیاز کی موت کے بعد دلدار کی طوطا چشمی نے میرا دل خون کر دیا۔ مجھے مرد ذات سے نفرت ہو گئی۔ امتیاز علی اگر بزدل اور بے غیرت ثابت ہوا تھا تو دلدار نے پیٹھ دکھا کر اپنی مردانگی کے چہرے پر کالک مل لی تھی۔ اس نے محبت میں مجھے دھوکہ دیا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے نفرت کا طوفان امڈ آیا۔ میں دلدار سے بھیانک انتقام لینے کے لیے کسی مناسب موقع کا انتظار کرنے لگی اور بالآخر 3 سال بعد مجھے وہ موقع مل گیا۔ الیکشن کی آمد تھی اور میں نے معلوم کر لیا کہ دلدار الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہے۔ میں نے دلدار کے خاص ملازم رب نواز کو شیشے میں اتار لیا۔ اس کام میں مجھے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ عورت کی طاقت کا کوئی حد شمار نہیں ہوتا۔ وہ جب کسی کام کی ٹھان لیتی ہے تو اپنے راستے کی ہر رکاوٹ کو ٹھوکروں میں اڑا دیتی ہے۔ رب نواز تو میرے لیے نہایت ہی آسان ٹارگٹ تھا۔ میں نے بارہا یہ محسوس کیا کہ وہ مجھے پسندیدہ نظر سے دیکھتا تھا۔ عورت مرد کی ایک مخصوص نظر کو بخوبی محسوس کر لیتی ہے۔ رب نواز کئی مرتبہ دلدار کے ساتھ ہمارے گھر شام کوٹ آیا تھا۔ میں نے اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا۔ میں نے اپنی اداؤں سے اسے یقین دلا دیا کہ اگر وہ میرا ایک کام کر دے تو میں ساری زندگی کے لیے اس کی ہو جاؤں گی۔ کام صرف اتنا تھا کہ طلائی کنگن والا منقش صندلی باکس میرے گھر سے ملک دلدار کے گھر پہنچانا تھا۔ اس کے بعد پیش آنے والے ممکنہ حالات کے بارے میں بھی میں نے اسے بتا دیا تھا۔ وہ پہلے تو اپنے مالک کے خلاف کام کرنے کے سلسلے میں پس و پیش سے کام لینے لگا۔ اس موقع پر میں نے اسے بزدلی کا طعنہ دیا۔ میں نے بڑے واضح انداز میں اسے باور کرایا کہ ایک طرف ملک دلدار سے وفا کر کے اس کے لیے ساری زندگی کی غلامی ہے اور دوسری جانب میری خاطر قربانی دے کر میرے جسم و جان کا بلا شرکت غیر مالک و مختار بننے کا اعزاز ہے۔ چند لمحے فیصلے کی سولی پر گزار کر بالآخر اس نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا۔ میں اپنے عمل سے ملک دلدار کا سیاسی کیریئر ہمیشہ کے لیے داغدار کرنا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ الیکشن میں کامیابی اس کا سب سے بڑا خواب تھا۔ جب رب نواز نے مجھے تعاون کا یقین دلایا تو میں نے اپنی پلاننگ کے لیے ASI مشکور علی کو اپنے منصوبے میں شامل کیا۔ مشکور علی کا شمار بھی میرے چاہنے والوں میں ہوتا ہے، مگر میں تو دلدار والے واقعے کے بعد سے مردوں سے نفرت کرنے لگی تھی۔ میں نے مشکور سے وعدہ کیا کہ اگر وہ میری پلاننگ کے مطابق تفتیش کرتے ہوئے ملک دلدار کی حویلی سے طلائی کنگن والا باکس برآمد کر کے دلدار کی مٹی پلید کرنے میں کامیاب ہو گیا تو میں اس سے شادی کر لوں گی۔ میں نے رب نواز اور مشکور علی کو الگ الگ 2 کام سونپے تھے اور ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں در حقیقت کون سا کھیل کھیل رہی ہوں۔ بالآخر میں اپنے کھیل میں کامیاب ہوئی، بلکہ توقع سے زیادہ کامیابی مجھے حاصل ہوئی۔ دلدار ایک قاتل کی حیثیت سے جیل چلا گیا۔ رب نواز حوالات میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا اور ASI مشکور علی، میں مشکور علی کے بارے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گی، بس چلتے چلتے اتنا ضرور بتاؤں گی کہ طلائی کنگن پر کنندہ رومانی تحریر اور صندلی باکس کے خفیہ خانے سے برآمد ہونے والے 4 عشقیہ خطوط میرے اپنے ذہن کی پیداوار تھے۔ اس میں دلدار کا چندہ کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ اپنے منصوبے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے میں نے یہ ٹچ لگایا تھا جو میری توقع سے زیادہ کامیاب ثابت ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لگ بھگ 1 سال بعد میں خط کے ذریعے آپ تک
یہ معلومات کیوں پہنچا رہی ہوں؟ تو تھانے دار صاحب، یہ معلومات نہیں بلکہ میرے مجروح ضمیر کی چیخیں ہیں، جو میں باوجود کوشش کے بھی اپنے اندر روک نہیں سکتی۔ میں اب ایسی جگہ پر ہوں جہاں آپ مجھے تلاش نہیں کر سکتے۔ میں عرصہ ہوا شام کوٹ چھوڑ چکی ہوں۔ شام کوٹ ہی کیا، میں تو کنگن پور بلکہ ضلع قصور ہی چھوڑ چکی ہوں۔ میں زندہ ہوں مگر مردوں سے بدتر۔ میرا ضمیر مجھے ہر پل کچوکے لگاتا رہتا ہے۔ میں نے انتقام کی خاطر جو کچھ کیا وہ کسی بھی طرح سراہے جانے کے قابل نہیں۔ میں اس خط میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہوں۔ ممکن ہے اس نکاسی کے بعد میرا مردہ ضمیر جاگ اٹھے، کیونکہ مردہ ضمیر کے ساتھ زندہ وجود سب سے بڑی سزا ہے جو قدرت کی طرف سے مجھے ملی ہے۔ مجھے امید ہے اس خط کو پڑھنے کے بعد آپ گڑے مردے اکھاڑنے کی کوشش نہیں کریں گے اور میری تحریر کو ضائع کر دیں گے۔ میں یہ خط مکمل کرنے کے بعد خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی ہوں۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں نئے سرے سے جنم لے رہی ہوں۔ تھانے دار صاحب، میں نے زندگی میں مردوں سے بہت دھوکے کھائے ہیں، اور آپ بھی ایک مرد ہی ہیں۔ مردوں کی ازلی سر بلندی قائم رکھنے کے لیے مجھے یقین ہے آپ ایسی کوئی حرکت، ایسا کوئی عمل نہیں کریں گے جو میرے اعتماد کی آخری سانس کو گھونٹ دے۔ فقط دلشاد بیگم، مقام نامعلوم۔ میں نے دلشاد بیگم کے خط کو 2-3 بار پڑھا، پھر اسے نظر آتش کر دیا۔ جب میں یہ کر رہا تھا تو میرے ذہن میں صرف ایک بات تھی، اور وہ یہ کہ اعتماد کی آخری سانس کو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اعتماد تو اس دنیا کی اساس ہے۔ جس طرح کشش ثقل کے بغیر زمین اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتی، بالکل اسی طرح اعتماد کے بغیر زندگی زندگی نہیں رہتی بلکہ شرمندگی میں بدل جاتی ہے۔ معلوم نہیں میں نے غلط کیا یا صحیح۔ ہاں، مجھے یہ اطمینان ضرور حاصل ہے کہ میں نے زندگی کو شرمندگی سے بچا لیا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟